اللہ لباس الجوع والخوف، تو ہم نے رزق کو واپس لے لیا اور امن کو واپس لے لیا اور انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھوکا کر دے، بھوک کا لباس پہنا دیا۔ بھوک معدے کی کیفیت ہے، اللہ نے کہا میں پورا پنڈا ہی بھوکے چھپا دیتا۔ خوف دل کی کیفیت ہے، اللہ نے کہا میں نے پورے وجود کو خوف میں ڈال دیا۔ بما کانوا یصنعون، جو کچھ تم نے کیا میں نے تمہیں دکھا دیا۔ تو 3 صدیوں سے امت ذلت ذلت ذلت، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وما ظلمناہم، یہ میں نے ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، تمہارے اپنے ظلم جو تم نے کیے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ تو اللہ نو پتا ہے۔ کہنے لگا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ کہتے جب کفر پھیل جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کہا جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی نا، جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بجائے یہ ایک طاقت بنتے انہوں نے پیسے کو عیاشی کے اڈوں میں تبدیل کر دیا۔ پوری دنیا سے لوگ زنا کرنے آتے ہیں، امارات میں، دبئی میں، ابوظہبی میں شرابیں پینے آتے ہیں، جوئے کھیلنے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں فاحشہ، وہاں بیٹھ کے دھندا کرتی ہیں۔ اللہ نے پھر ایک ہمیں خوشی کی خبر سنائی بھی دکھائی بھی، ایک چھوٹا سا ملک ایران جس پر 40 سال سے پابندیاں، 40 سال سے، اور انتہائی تنگی میں وہ انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا کی سپر پاور سے ٹکرا کے ان کی ناک کو زمین کے ساتھ لگا دیا، اور ایک 300 سال کے بعد پہلی دفعہ ایک خوشی کی خبر ہمارے ایران کے بھائیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پوری امت کو خوشی نصیب فرمائی۔ اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، قرآن کہہ رہا ہے کتنی دفعہ ہم نے چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ذریعے بڑی بڑی فوجوں کو میدان سے بھگا دیا۔ پچھلے 200 سال سے امریکہ سپر پاور ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور تھا بھی سپر پاور تھا، تو اس کے ساتھ روس ٹکراتا تو برابر کی چوٹ ہوتی، وہ ایڈا سارا ملک اور پابندیوں میں گھرے ہوئے۔ ابھی میں نے انہوں نے رضاکارانہ طور پر فوج میں بھرتی کا اعلان کیا تو کوئی 1 کروڑ کے قریب نوجوان آ گئے کہ ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں شہادت چاہیے۔ سبحان اللہ، تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراہوں میں۔ علامہ اقبال کے اللہ قبر ٹھنڈی کرے، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ تو بھائیو، اس مالک کا شکر ادا کرو کہ ساری نافرمانیوں کے باوجود اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے چوہے سے ہاتھی کو پٹوا دیا۔ یا وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں ممولے سے شہباز کو ہے لڑاتی، ممولے کو شہباز سے ہے لڑاتی۔ ممولا ہوتا ہے چڑی دا ادھا، ہن تے چڑیاں میں مک گئیں نظر ہی نہیں آندیاں، تو چڑی کو آدھا کرو
تو وہ ممولا بنتا ہے، اور عقاب پرندوں کا بادشاہ ہے، جب وہ ایسے ڈائیو کرتا ہے تو 350 کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہوتی ہے۔ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ وہ رب ہے کہ وہ ممولے سے شہباز کو پٹوا دیتا ہے۔ تو ایران تھا ایک ممولا، اور یہ یہودی بدبخت، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، سب سے بڑے تمہارے دشمن یہودی ہیں، اور طاقت اور اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور ہر شے، اور یہاں صرف لا الہ الا اللہ، اللہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں کیا نقشہ تھا؟ 313، ادھر 8 تلواریں، ادھر 700 تلواریں، ادھر 2 گھوڑے، ادھر 300 گھوڑے، باقی چھوٹے چاہ کے آئے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کر کے دکھا دیا جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تمہیں مصیبت میں ڈال لوں تو میرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تمہاری مدد کو آ جاؤں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، میں مدد کو آ جاؤں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، میں تمہاری مدد چھوڑ دوں تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ تو میرے رب نے عرصے کے بعد امت کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور ہمارے ایران کے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے میں جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ تو ہمارے ایرانی بھائیوں نے کر کے دکھا دیا کہ جب کافر کا خوف نکل جائے تو وہ بکری بن جاتا ہے، اور جب کافر کا خوف اندر آ جائے تو پھر ہم بکری بن جاتے ہیں۔ واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے لیکن بکری بنا ہوا ہے، دشمن کے خوف سے نکل نہیں رہے، نہ ہمارے بڑے نہ ہمارے چھوٹے۔ اور وہ درویش فقیر لوگ انہوں نے کہا آ جاؤ، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے خط لکھا باہان کو جو جنگ یرموک میں کہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں زندگی پسند ہے۔ پھر دوسرا خط لکھا کہ میرے پاس وہ فوج ہے جنہیں موت ایسے پسند ہے جیسے تمہیں شراب پسند ہے۔ 30,000 سے 3 لاکھ کو الٹا کے رکھ دیا۔ تو بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو اور سجدوں میں سر جھکاؤ کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت سے اللہ کی قسم کر کے دکھایا ہے، یہ میزائلوں سے نہیں ہوا، اس شہنشاہ کی قدرت سے ہوا ہے، اس کی مدد سے ہوا ہے، اس کی نصرت سے ہوا ہے۔ اللہ انہوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا، ہمارے ایرانی بھائیوں نے پوری امت کا قرضہ چکا دیا۔ اور ایران ایک تاریخ والا ملک ہے، پاکستان تو نیا ملک ہے، ایران کی تاریخ کم از کم 7,000 سال پرانی ہے، 7,000 سال پرانی تاریخ ہے ایران کی۔
کفر اسلام سارا ملا کے بتا رہا ہوں۔ اور ایران کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ تھے۔ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 550 سال پہلے ذوالقرنین ایران کے بادشاہ بنے۔ اس وقت ایران چھوٹا سا ملک، چھوٹی سی تاریخ، انہوں نے اس کو پھیلایا اور سارا پاکستان اور سارا وسط ایشیا اور سارا شام، سارا عراق، سارا ترکی، اس پر اللہ نے ان کو حکومت دی۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، مغرب تک پہنچے، سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، مشرق کی طرف سورج کے نکلنے کی جگہ پہنچے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یاجوج ماجوج کی قوم کے درے پر پہنچے۔ ایسا بادشاہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے کسی بادشاہ کی قرآن میں تعریف نہیں کی سوائے ذوالقرنین، اور کسی بادشاہ کی تعریف نہیں۔ اور ذوالقرنین کو اللہ نے ایمان دیا۔ میں نے ذوالقرنین کے لیے کافی، یہ پرانی بتا رہے ہیں کہ میں ہن پڑھا ہے، بہت پہلے، بہت اس کی میں نے جستجو کی، بہت پڑھا کہ یہ اس زمانے میں ایمان کہاں سے لائے، یہ مسلمان کیسے ہوئے، اور اس زمانے میں نبی کون سا تھا۔ تو کسی مصنف نے اس پہ قلم نہیں اٹھایا۔ زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی، چونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے لیے کسی نبی کا محتاج تو ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی، اللہ نے ان کے اندر ایمان ڈالا۔ اور قرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو، وہ جو پہنتے تھے نا لوہے کی ٹوپی خود، اس کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ ایک مطلب یہ بتاتے ہیں، اور ایک مطلب بتاتے ہیں قرنین، مشرق ایک سینگ، مغرب دوسرا سینگ، یعنی مشرق سے مغرب تک ان کی حکومت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی بطور بادشاہ۔ کسی کی تعریف ہو، یہ پوری انسانی، اسلامی نہیں، انسانی تاریخ میں پہلا اور آخری بادشاہ ہے جس کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ یسألونک عن ذی القرنین حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمئة ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا۔ سبحان اللہ۔ ثم اتبع سببا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشی دکھائی ہے 300 سال کے بعد، کہ امت نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھنا شروع کیا ہے، اور باطل کا سر نیچے جھکا ہے، اور ہیں بھی کمزور ماڑے۔ وہ جب حضرت سعد نے بھیجا نا ربیع بن عامر کو رستم کے دربار میں، جو ایران کا سالار تھا صحابہ کے دور، حضرت عمر کے زمانے کی بات، تو ان کے ایسے سیدھے سادے کپڑے اور تلوار چھوٹی سی، تو سارے ایرانی ہنسنے لگے، کہنے لگے اے تلوار نہ لڑنا جے۔ وہ کہنے لگے یہ تلوار نہ ویکھو، دی کاٹ ویکھو، کا وکھا کا تو سی اگوے آؤ۔ وہ جو ڈھال آگے کریں وہ یوں کریں اور ڈھال 2 ٹوٹے ہو جائے۔ پھر انہوں نے بڑی بڑی تلواریں آگے کی، وہ ایسا کریں تلوار کے 2 ٹوٹے ہو جائیں۔ کہنے لگے دی کاٹ میدان ویکھیا جائے، ایتھے نہ ویکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں ہوا میں جو آتے ہیں، میزائل، اور دوسرا کیا ہوتا ہے ڈرون، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ فرشتوں کو بھیج دیا، ارے ہلچل مچا دی۔ تو میں وہ اس خوشی میں آپ کو ساری سنا رہا ہوں۔ تو اس ایران کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ذوالقرنین واحد بادشاہ جس کو قرآن نے ذکر کیا، اچھائی کے ساتھ تعریف کی اور بادشاہت دی، اور پھر
ایک دفعہ قریش آئے مدینے اور یہودیوں سے کہنے لگے یہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کے بارے میں بتاؤ یہ سچا یا جھوٹا ہے. کہنے لگے اس سے 3 سوال کرو. یہودی کہنے لگے 2 کا جواب دے اور تیسرے کا جواب نہ دے تو سچا نبی ہے، اور اگر تریتے بھی تقریر شروع کر دے پھر جھوٹا ہے. اچھا بتاؤ کیا؟ کون سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اس سے پوچھو ذوالقرنین کون تھا، اس سے پوچھو روح کیا ہے. وہ روح کا جواب نہیں دے گا، باقی 2 کا جواب دے گا. اگر روح کا بھی جواب دے تو سمجھ لو جھوٹا ہے. اچھا یہ ذوالقرنین کے بارے میں کیوں؟ کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا اور تہتے کر کے رکھ دیا سارا شہر، اور حضرت دانیال علیہ السلام نبی قیدی بنا کر عراق لے گیا. اور یہ وہ واقعہ ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار گزرے تو سارا بیت المقدس راکھ کا ڈھیر بنا ہوا اور لاشوں کے انبار لگے ہوئے. تو ان کے دل میں ہے اب اسے دوبارہ کون زندہ کرے گا. یہ خیال آیا انہوں کون زندہ کرے گا. تو وہ سفر پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، ان کو ایک دم تھکاوٹ اور بھوک کا احساس ہوا. تو انہوں نے گدھے کو درخت کے ساتھ باندھا اور ایک ٹوٹی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے. ان کے پاس انگور تھے اور جو کی روٹی تھی. تو انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کیے چھوٹے چھوٹے، جیسے یہ پٹھان میں سرید بناتے، اور اوپر انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نا نچوڑ کے نا اس کا جو انگور کا جو رس تھا اور انگور کا جو اس میں سے پانی نکلا وہ روٹی کے اوپر ڈالا تو روٹی اس میں ساری تر ہو گئی. تو یوں ٹیک لگائی کہ تھوڑی جی روٹی نرم ہو جاوے تو انگور کا جوس اس میں سارا جذب ہو جائے پھر میں کھا لینا. یہاں یوں سر لگایا اور اللہ نے روح نکال لی. کتنے دن؟ 100 سال. 100 سال پے ہوئے. ثم بعثا کم لبثت عزیر، کی ٹائم ہو گیا، کتنی دیر گزری ہے؟ تو کہنے لگے جی یومن. پھر سورج ویکھیا او بعد یومن. کہنے لگے یا اللہ یا دن گزرا ہے یا آدھا دن گزرا ہے. تو اللہ نے کہا بل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا ہے. اب اللہ کی قدرت دیکھو. فانظر الی طعامک لم یتصنع، انگور سے شراب بنتی ہے تو جلدی وہ اس کا خمیر بنتا ہے انگور کے جوس کا، تو اسے تو خمیر بن کے پھر اڑ جانا چاہیے تھا اور کیڑے مکوڑوں نے آ کے روٹی کھا لینی آئی. اللہ نے کہا اپنا کھانا دیکھ، ذرا فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. 100 سال انگور کا رس اسی طرح تیر رہا ہے اور روٹی اسی طرح تازہ ہے، اور گزرے کتنے ہیں بولو منہ سے؟ 100 سال. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ. وانظر الی حمارک، کھوتے نو ویکھ. کھوتا ویکھا تو ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ ہو کے دے گیا. ہڈیاں ویکھیے نہیں کہ جی کہ تیرے کھوتے دیا، وہ ہڈیاں پڑی تھی صرف ہڈیاں. وانظر الی حمارک ولنجعلہ آیۃ فلنجعلک آیۃ للناس. اے تیرے کھوتے دیاں ہڈیاں. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. ہن تو ویکھیں کہ انہوں میں دوبارہ کیویں کھوتا بنائینا. ایک معجزہ کیا ہے کہ جس چیز نے خراب ہونا ہے وہ بالکل تر و تازہ، اور جس چیز نے کچھ ٹائم گزار لینا ہے وہ ہڈیاں پئیاں یہاں. اچانک ہڈیاں جمع ہوئیں، کھڑی ہوئیں، ڈھانچہ بنا
اس پہ گوشت چڑھا، عزیر دیکھ رہے ہیں، اس پہ کھال چڑھی، اس پہ آنکھیں آئیں، کان آئے، کھر آئے، سب کچھ آیا، پوچھل آیا، یا اس میں اللہ نے روح ڈالی تو اس کی تسلیم بڑی خوبصورت آواز ہے نا کھوتے کی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ تعالیٰ نے سب تو کوڑی آواز کھوتے دی، تو اس اپنے لو بڑا نغمہ گایا کہ زہر صاحب میں بھی حاضر ہو گیا۔ تو یہ تباہی مچائی تھی بخت نصر نے، تو ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ، اللہ نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے جا کے بخت نصر کو وہ تو مر گیا تھا، لشکروں کو شکست دی اور بنو اسرائیل کو قید سے نکالا، بابل میں قید تھے سارے، اور حضرت دانیال علیہ السلام کو نکالا۔ تو اس لیے یہودیوں نے کہا ادخل پوچھیں ذوالقرنین کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن ذی القرنین، ابھی میں نے قرآن پڑھ کے سنایا، اصحاب کہف، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، سورہ کہف۔ پھر وہ کہنے لگے روح کیا ہے، تو اللہ نے اتارا قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، میرے پاس اس کا علم کوئی نہیں ہے، پھر بھی نامراد ایمان نہیں لیا ہے۔ تو ذوالقرنین یہود کے نجات دہندہ، ان کو قید سے نجات دلائی، اور اتنا خوبصورت ان کا ذکر ایران کی سرزمین نے انہیں اپنی آغوش میں جگہ دی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں ہیں لیکن ہیں، ایک تاریخ ہے اس کی۔ اور آخری خاندان جو تھا جس پر آ کر اسلام داخل ہوا وہ ساسانی خاندان تھا، جس میں کسریٰ، خسرو، پرویز تھا۔ یہ 241 عیسوی سے لے کر 551 عیسوی تک انہوں نے 400 سال حکومت کی، اور آخری بادشاہ تھا یزدجرد عربی میں اور یزدگرد فارسی میں۔ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں اسے آخری جنگ نہاوند میں جلولہ میں شکست ہوئی، اور پھر یہ بھاگا ترکستان کی طرف جان بچانے کے لیے۔ راستے میں ایک بڑھیا کے جھونپڑی میں تھک گیا تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹا، تو وہ سارا سونے سے بھرا ہوا، وہ بڑھیا کا اس کو نیند آ گئی، تھکے ہوئے آئی، خامد آیا، اس کو یہ خیال ہے بھی اے کی بلا ہے، سونا ہی سونا، اوزا کیا تھا کم بن گیا، انہیں تلوار اڑائی، اس کا سر اڑا دیا اور سونا سارا قبضہ۔ اس کو نہیں پتا یہ ایران کا آخری بادشاہ ہے، اس نے کہا سونا بٹو، تو وہ آل ساسان کی تاریخ ایک جھونپڑی میں جا کے ختم ہو گئی۔ پھر اللہ نے اسلام کو داخل کیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں فتوحات شروع ہوئیں، حضرت عمر کے زمانے میں وسعت ہوئی، حضرت عثمان کے زمانے میں پورا ایران اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کی قربانی اور محنت، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے ان کی تعریف کروں، کیسے حوصلہ افزائی کروں، اور کیسے اپنی قوم کو ہمت دلاؤں کہ بھائی باطل کچھ نہیں ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب تک اندر ڈرتے رہیں گے کفر سے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب یہاں صرف اللہ ہوگا، تو پھر بھیڑ بکریوں کی طرح یہ آگے بھاگیں گے، ہمیں امت پناہ پیدا کرو، امت پناہ پیدا کرو۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب میں کم ہی دیکھتا ہوں یہ انکی آندن سوشل میڈیا، ہاں، چونکہ وہ میرا سر درد ہو جاتا ہے۔ تو شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ اللہ یہ بات اس وقت کرنے کی، مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، تاریخ پڑھو۔ نہ قرآن کا علم ہے تمہارے پاس، نہ حدیث کا علم ہے،
نہ تاریخ کا علم ہے، صرف نعرے بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو، امت کو امت بناؤ۔ یہ اختلاف ہے، شیعہ سنی اختلاف ہے، شروع سے ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ امام مہدی پہ آ کے اکٹھے ہو جائیں تو الگ بات ہے، اس سے پہلے اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کی کھلی مدد دیکھ کر بھی ہم کہیں کہ شہید ہیں یا ہلاک ہے۔ کچھ تو حیا کرو یار، کچھ تو حیا کر۔ اس قدر جہالت اور نادانی، لیکن میرا دل درد سے بھرا ہوا ہے، دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے سننا دین ہمارا ہے یا اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کہتا ہے اسلام میرے نزدیک دین ہے۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت بنا دیا۔ یہاں دین اللہ نہیں کہا، غور کرو میری بات پر، ان الذین فرقوا دین اللہ ہوتا، جنہوں نے اللہ کے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، یہ نہیں فرمایا، غور کرے آجے، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا خود بنایا ہوا دین اس کو فرقوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، میرے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ ہماری پہچان نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، ہماری پہچان مسلم ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، 1864 سے پہلے دیوبند کے نام کی کوئی شائی کوئی نہیں، 1875 سے پہلے بریلوی کے نام کی کوئی شائی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو دو شہروں کے نام پر دو مکتب بن گئے اور دونوں طرف تعصب پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ میں جب یہ نہیں تھا تھوڑا موٹر وے، تو میں رائمنڈ سے گھر جاتا تھا تو وہ ہائی وے پہ، تو کسوال کے قریب عصر کا وقت ہو گیا، تو وہاں میں نے گاڑی روکی عصر پڑھنے، تو وہاں 3-4 نوجوان سب پگڑی والے کھڑے تھے، تو میں آگے بڑھ کر میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا سارے، پھر میں نے کہا السلام علیکم، میں 3 باری آکھیا السلام علیکم، سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو جہالت کا کوئی علاج کوئی نہیں۔ یہاں کے علماء کا حال یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، دو پتوکی کے قریب جمعے کا وقت ہو گیا، تو ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی، ادھر چلے گئے، تو مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، وقال رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کو زیادہ فرما، یہ ہے ترجمہ، مولوی صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ فرماندہ ہے قال رب زدنی علما، علماء نال زدنا لایا کرو۔ واہ۔ اور ایک اور علامہ صاحب یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے، جدو یوسف علیہ السلام نو انہوں نے پائیا نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، ایک آیا گا کے تقریراں کتھوں آ گئی، وہ دین دی گل تے وہ گا کے، اتنے بے وقوف، سنن والے بھی بولن والے بھی، بھلا دین جیسی عظیم بات کو گا کے بیان کیا جاتا ہے، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا مجمع چونکہ مولوی صاحب گانے گا رہے ہو یا اللہ دی گل کر رہے ہو، بندیاں طرح گل کرو۔ اب وہ بھول گئے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ نے کہا تو ایک دن ان کو بتائے گا اور انہیں پتہ نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہن پچھو تو آئے پورا لے کے اپنا سٹارٹ لے کے آئے پورا، جدو یوسف علیہ السلام نے پائیاں نے کھوئے سٹیا تے آواز آئی، اگوں بھول گئے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا،
جیسے بھول گئے تو آخر لگے آواز آئی، یاد کر رہے ہیں، نہیں یاد آیا، پھر واپس گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیوں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی، نہیں یاد آیا۔ اوے لوگوں ہوں میں گل کرن لگا جے، اور میں مسئلہ دسن لگا جے، پھر نہ آخیا جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس آخیا ہوں کوئی گل تو کرنی ہے، نہیں تو لےتر پون گے۔ جب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے پائیاں نے کھوئے چڑھے تھے، آواز آئی، کڑم کڑم۔ کتھے گیا قرآن، کتھے گئی میرے نبی دی زندگی؟ پیراں نو خدا بنا دیتا۔ کوئی اللہ ہے، مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ مشکل کشا ہے۔ مولا کل اللہ ہے، مولا کائنات صرف اللہ، مولا کل صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو مدد کے لیے۔ ہاں ایک دوسرے سے مدد لینا ٹھیک ہے، لیکن جو ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں چلے گئے ان کو کہہ رہے ہو مدد کر، یا پیر دستگیر۔ وہ اللہ زندہ تمہاری شاہ رخ سے زیادہ قریب، اس کو کیوں نہیں بلاتے ہو، اسے کیوں نہیں پکارتے ہو، جو ہر وقت حاضر باش ہے؟ اوہو، میں تلمبے آ رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تلمبے میرا پنڈ 3 کلومیٹر، رستے چ میری برادری ہے، انہاں دیاں وی زمیناں۔ تو میرا ایک عزیز اپنے باغ کے آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو میں انہوں ویکھیا تو میں گڈی روک لی اور میں انہوں ملن چلا گیا۔ وہ بڑا خوش ہو کے ملیا، پھر میں نے آخر لگا ہمارا وہاں جو خاندانی ٹائٹل ہے وہ ہے میاں۔ میاں طارق جمیل، تو بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وہابی ہو گیا ہے۔ اچھا تینوں کیا ہے کہ میں وہابی ہو گیا؟ میں تو کوئی نہیں ہویا۔ میں کہ وہابی کون ہوندے نے کہ جڑے پیراں نوں نہ منن؟ میں کہ میں تو منے نا، میرا قادری سلسلہ ہے۔ ہاں میں آنا پیر جڑا ہے وہ چنگی گل تو سمجھا سکتا ہے پر پتر نہیں دے سکتا، وہ اللہ دیندا ہے۔ اللہ دس ایو تا گل ہوئی، تو پیر بھی پتر دین۔ میں کہ وہ کدو دین؟ کہ ہر پیر دا کوٹا ہے اللہ کول، ہر پیر اپنے کوٹے چو لے کے دے دیندا ہے۔ اب یہاں لا الہ الا اللہ کہاں گیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہاں گیا، لا معبود الا اللہ۔ قادسیہ کی جنگ میں خوفناک جنگ تھی، حضرت سعد بن ابی وقاص امیر تھے اور یہ فیصلہ کن جنگ تھی۔ صحابہ ہارتے تو ہمیشہ کے لیے ایران سے نکل جاتے، اور ایرانی ہارتے تو ساسانی سلطنت کا سورج غروب ہو جاتا۔ اتنی خوفناک جنگ تھی۔ اس میں عرب عیسائی شامل تھے صحابہ کے ساتھ لڑنے میں۔ عرب عیسائی بنو تغلب اور بنو غسان اور رستم، جس کا نام بڑا مشہور ہے تاریخ میں، جو اس وقت ایرانی فوج کا 2 دفعہ استعمال کیا کہ میاں چنو والے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے سبحان یصلون علی النبی، اس عظیم الشان الف لام کا مطلب النبی، عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ گل مکے، اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیجے، اتھے گل نہیں مکائی۔ یا ایہا الذین آمنوا
اے ایمان والو، 6 بر اعظم کے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام کے کمال کر رہی ہے۔ اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا قرآن میں، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہے، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تو نہیں ہیں، چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، 2 نمبری کرن والے، کروڑوں ارباں پے ہوئے ہیں، اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں میں، اے ایمان والو، ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنوا سے 99 دفعہ پکارا ہے، ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتہ ہے سب 2 نمبری اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتنی لانی؟ ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب اور میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں، 8 نبیوں سے، یعنی الگ الگ 8، ٹوٹل 8۔ اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے، 227۔ ہوائج فائر نہیں کر رہا، تم ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھو ہیں۔ 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لیے ہیں، 8 نبیوں کے نام لیے۔ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، عزت دی، اے میرے نبی۔ پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول، رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، اے میرے رسول۔ پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل۔ پھر اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر، جیسے مائیں کرتی میرا چاند، میرا تارا، میرا دیوا، میری جلیبی، میری برفی، میں بن کالا ٹیٹ ہوئے، میرا چاند میرا تارا ہے۔ اللہ نے لاڈ کیے ہیں، ایھا المزمل، ایھا المدثر۔ جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو کہتے ہیں مزمل، جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر۔ جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو، رات کا۔ یہاں دعوت دینے کا حکم آیا
آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم، اگر رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہیں، رات کو لیٹے ہوئے، یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے، قم، پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تستکثر ولربک فاصبر۔ سبحان، کمال کر اچھا وہ بات بعد میں بتاتا ہوں۔ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا، ثم نہیں فرمایا، ثم اور وہ کھا پی ناشتہ کر چاہ پی تے اٹھی کے جا کے دعوت دے، نہیں، فا اٹھ بستر سے سیدھا جا دعوت دے۔ جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں، پہلے ناشتہ ہو جائے، بھی ناشتہ ہے تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، ناشتہ نہیں، فا انذر، میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں جا، اور کیا کرنا ہے؟ فانذر، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر۔ انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے، موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو۔ اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں ہے، یہ واحد اکیلی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وربک فکبر، ربک فکبر، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو تو آیت بنتی ہے ربک فکبر، ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وربک فکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جنہیں تانی ہونی دی ہے نا تو تاں جا کے کپڑا بندا ہے، ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ بھی ہنسدا ہوئے گا، یہ نا پاگل ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ میری تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔ اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے اور ہاتھی بڑا ہے، یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے۔ دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، یہ زمین چھوٹی ہے، ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں، آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے۔ مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے۔ زمین چھوٹی، اللہ بڑا ہے، دکان چھوٹی، اللہ بڑا۔ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے، بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی
تسبیح میں رواں دواں ہے. سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے. تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے. تو تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے عزت و حکمران والا. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض. اللہ اکبر. یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا. اوقاس کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے. ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا. انہوں نے کہا ستے لٹکا دو، ستے لٹکا دو، جدا اس تو چنگا آئے گا پھر اتار لے. تو انہوں نے 7 شاعروں کے لٹکا. اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی تو وہ ایمان لائے. تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو. لبید کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا ہے. تو وہ 7 لٹکے ہوئے، قرآن اترنا شروع ہو. تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنے شروع کر لی. یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنے شروع کر دی. ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، وہ سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا. وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی. لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دے. کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا. تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے. کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل لسبت اللواء بین الدقول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنها قب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حندلي وخوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار. ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کیا آیت آئی؟ اے زمین نوح علیہ السلام کے پر پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا. پانی اتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی. ترجمے تمہیں کیسا نہیں پتہ لگا، میں نے آپ نے نہیں پتہ لگتا تو میں تمہیں کی دساں. میں پڑھیا ہے لیکن میرے بھی وقتو گزر گئے. اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں. کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں. 19 الفاظ میں 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا. تو لوگوں نے پوچھا ہوں کیوں لائے؟ کہا لا یخاطب
السماوات والارض الا ربهما، اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی، زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا، زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اتار گیا اس نے اپنا کہا، تو میرے رب نے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ میرے محبوب بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے۔ ٹھیک، تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہیے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر، یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا۔ جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور ساتوں آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شروع کرے، اکبر، یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں۔ سمندر خشک، چل ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے نویں لے آ دے، سمندر خشک ہو گئے ہور پا دیو، قلم ٹوٹ گئے ہور لے آ دیو، کاغذ مک گئے ہور لے آ دیو، لکھتے جاؤ، سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں، جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر من ان یوصف، عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، اس کو مار رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ تم الٹا کر کے دکھا دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو پٹھا کر کے کھا، مغرب میں چکڑ مشرق میں ڈبو، تو بہت الذی کفر۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، اس لیے زمین آسمان کا شہنشاہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر ہوں۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اس کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول، یہ سورہ حدید کا لفظ ہے، اللہ تو اول، اضافہ کیا لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ انت الآخر، سورہ حدید کا لفظ، آگے اضافہ کیا تو آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہے۔ انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، لیس فوقک شیء۔ انت الباطن، تو چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی۔ وہو بکل شیء علیم، جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان۔ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شے دا پتہ ہے؟ تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک۔ کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جب میں یہ سوچتا ہوں۔ دیکھو نا، آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب نے جگہ گھیری ہے، مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں اور باطن کی انتہا بھی کوئی نہیں، اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں۔ کمان ہے، لا یحویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں۔ ہاں، ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں، وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر۔ اللہ جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایڈے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے، یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے۔ اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے، وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ، تو نبی اللہ کو بہت پیارے، وہ ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کا پیغام سناتے، اللہ کی دعوت دیتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھئے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو کریے دولت بخش۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف 2 چیزوں میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے 2 پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ،
میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر، اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی تھی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے۔ کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ اس کی ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، میں قربان جاؤں، اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے میرے محبوب۔ میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں۔ پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مطلب پورا ہو گیا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان کو عرشوں پر لے گئے۔ ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کریں، اور آپ راضی ہو جائیں، اور رب آکھے آپ کو راضی کر، کیا شان۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، چلیے، اور آپ اتنے بے قرار تھے۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں۔ براء بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ براء بن معرور تھے، یا ابو الحسن بن تیہان تھے، یہ دو نام آتے ہیں۔ تو ان کی بیگم بیمار تھیں، تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہاڑی سفر تھا، ہونے سرنگاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو وہ عرب کے قریش کہتے تھے مکہ میں سوراخ کیسے ہوں گے؟ اللہ نے سانو بھی کھا دیتا ہوئے پہ جے تیاریاں آپ لوگ۔ تو پہاڑی رستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا، وہ طے کر کے گئے۔ تو براء بن معرور نے کہا یا رسول اللہ، کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دے۔ ہم نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے بکرا ذبح کیا، پکایا، کھلاتے پلاتے عصر ہو گئے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں۔ ہم کہا چلو۔ اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں، اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی، یا پہلے آکھ دیو تے یا بعد وچ آکھ دیو، یہ وچکار چ آکھن دا کی مطلب؟
یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی کی. کیونکہ عجیب لگتا ہے نا، اب 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں، درمیانی اتحیات، اور جبریل آتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں اور صحابہ میں کھلبلی مچ جاتی. ایک ہی ہوا، اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. تو سب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا ہے. یہ امتحان، اس میں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے، اسلام چھوڑ دی. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی تھا، اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور تھی. تو قبلہ بدلا، کیا نشانی ہے کہ اب خلافت، امامت، قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا. منہم ظالم لنفسہ، اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں، ان کے ذمے بھی وراثت ہے. اے وراثت آگے پہنچاؤ، ان کے ذمے بھی. پہلی گل ہی انہوں نے کی تھی، پہلی گل تہجد گزارا دی نہیں کی تھی، جنید بغدادی دی نہیں کی. پہلی بات یہ ان کی جو ہمارے جیسے ہیں. 2 نمبر یہ ہے منہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ ظالم ہیں، اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے. منہم مقتصد، کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں، کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں. ان نیکی بھی کر لیں دیں، چنگا بھی کر لیں دیں، بیڑا بھی کر لیں دیں، تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے. ومنہم صادق بالخیرات بإذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا، میری توفیق سے، میری توفیق سے. سبحان، قطن سب کے ذمے ہے، اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو، تمہیں تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا. پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے. سبحان. تو اب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان، درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے، اعتدال والے. یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں. وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی، اللہ نے کہا وسط، درمیان میں چلو، درمیان، اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو. جیسے دعوت تمہارے ذمے ہے ویسے ہی گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمے ہیں. میرے نبی اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں، گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں. اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. کیا عجیب بات ہے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھی، جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے. اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی، گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ، تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا تو وہ پسینہ جو تھا قطرے، اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہی تھیں. اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں، وہ رنگ بکھر رہے تھے. تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا اور وہ ایسے دیکھے جا. اچھا، آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا. کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی. تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو ایسے آپ کو دیکھ رہے گیس.
آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا، وَإِذَا رَأَيْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلی، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ۔ اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں۔ آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر، اگر تو نے مجھے خوش کر تو وسطا امتن وسطا، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ۔ واسطہ، واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے، یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے۔ تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی ہود اخاہم الی عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الی مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے۔ اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو۔ آج جتنے بیٹھے ہوئے چاہے ایک ٹائم دی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان، تم یہ کام کرو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے، اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد، اکیلا، واحد نہیں، احد، واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع، احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے۔ تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ۔ تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر۔ میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے۔ ہوا، قل ہوا، اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا، اکیلا۔ یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجیے تو وہ احد ہے۔ ہاں میں آپ اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ابی بن عبام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصب بن ناحس بن زارع
بن سمی بن مزی بن حول بن حرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ فَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے، کہتے بیٹھو اور اب اپنے نبی کی تعریف کرو۔ پھر وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْ، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو۔ یہ مصرع آپ کی شان میں قیامت تک کوئی اور نہیں کہہ سکے، یہ اتنا بڑا مصرع ہے۔ ایک بڑی فارسی کی ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ،